فرانس کے ایک بہت مشہور ڈاکٹر گزرے ہیں جن کا نام ہے مورس بوکائلے۔ ان کی پیدائش 1920 میں ہوئی تھی اور وہ جامعہ پیرس میں رئیس جراحی کے طور پر کام کرتے تھے اور فرانس کی میڈیکل ایسوسیشن کے وہ چیف تھے، اور 1998 میں پیرس میں ان کا انتقال ہوا۔ ایک بہترین ڈاکٹر تھے وہ، اور اس کے ساتھ ایک بہترین مصنف بھی تھے۔ کئی ساری عمدہ اور شاندار کتابیں انہوں نے تصنیف کی ہیں، اور ان کی شہرت کی جو سب سے زیادہ وجہ بنی وہ یہ ہے کہ ان کی ایک کتاب ہے بائبل، قرآن اور سائنس۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ان کی شہرت کی وجہ بنی۔ اس کتاب کے اندر مورس بوکائلے نے بڑے اچھے انداز میں اس بات کو ثابت کیا ہے کہ قرآن کریم کی کوئی بھی عبارت اور قرآن کریم کی کوئی بھی آیت سائنسی نقطۂ نظر کے خلاف نہیں ہے۔ قرآن کریم جو کہہ رہا ہے سائنس بھی وہی کہہ رہی ہے۔ البتہ بائبل کے اندر جو آیات ملتی ہیں اور جو عبارات ملتی ہیں وہ سائنسی نقطۂ نظر سے ٹکراتی ہیں۔ یہ ان کی تحقیق تھی، اور یہ کتاب ان کی اتنی زیادہ مشہور ہوئی کہ پوری دنیا کے اندر اس کتاب کو شہرت ملی، عالم عرب میں، عالم اسلام میں، اور اس کے علاوہ دنیا، یورپ میں اور امریکہ میں اور دنیا کے ہر ملک میں اور ہر جگہ اس کتاب کو شہرت حاصل ہوئی، سوائے مغربی ممالک کے۔ اور مغربی ممالک کے اندر یہ کتاب جو ہے بس یہ کہہ لیجئے بغض کی وجہ بن گئی۔ مورس بوکائلے 1978 میں سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل کے ذاتی معالج مقرر ہوئے اور وہ ان کا علاج کیا کرتے تھے۔ 1973 ہی کا یہ واقعہ ہے کہ مورس بوکائلے ایک مرتبہ سعودی عرب شاہ فیصل کے یہاں آئے ہوئے تھے، اور جس کمرے کے اندر وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پر ایک کتاب رکھی ہوئی تھی، اور وہ ہے قرآن کریم۔ خالی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سوچا کہ اس کتاب کو پڑھ لیا جائے، کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر، کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کو دیکھ لیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے قرآن کریم کو اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا۔ تو کچھ آیات انہیں قرآن کریم کے اندر ایسی ملیں جو میڈیکل سائنس کے متعلق تھیں۔ چنانچہ انہوں نے ان آیات کو، ان عبارات کو نوٹ کر لیا اپنی ڈائری کے اندر۔ اس کے بعد جب وہ فرانس واپس لوٹے تو فرانس جا کر کے انہوں نے ان آیات پر تحقیق کی اور ریسرچ کرنا شروع کیا، اور ریسرچ کرتے کرتے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ قرآن کریم کی یہ تمام آیات سائنس کے خلاف نہیں ہیں۔ قرآن کریم جو کہہ رہا ہے سائنس بھی وہی کہہ رہی ہے، اور وہ اتنی زیادہ متاثر ہوئے کہ وہ اس سے متاثر ہو کر کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اس بات کو ثابت کیا کہ قرآن کریم جو کہہ رہا ہے سائنس بھی وہی کہہ رہی ہے۔ قرآن کریم کے اندر جو میڈیکل سائنس کی متعلق جو آیات ہیں آج کا سائنس بھی وہی کہہ رہا ہے۔ لہذا یہ باتیں قرآن کریم کے اندر کس نے لکھ دی، کہاں سے آ گئیں؟ میڈیکل سائنس کی تو آج کی دریافت ہے، لیکن یہ 1400 سال پہلے کس نے قرآن کریم کے اندر لکھ دیا؟ اسی سے متاثر ہو کر کے وہ اسلام قبول کر لیا تھا، مسلمان ہو گئے تھے۔ اور ان کی جو یہ کتاب ہے دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس، بہت ساری زبانوں میں اس کے ترجمے اور ٹرانسلیشن ہوئے، اور دنیا کے اندر یہ کتاب ہر زبان میں پھیلی اور بہت زیادہ مقبول ہوئی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مورس بوکائلے کی زندگی کو کس نے بدلا؟ ظاہر بات ہے جو انہوں نے اس کی وجہ بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کریم نے ان کی زندگی کو بدلا۔ قرآن کریم کو انہوں نے پڑھا، غور کیا، ان کی زندگی بدلی۔ تب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جو قرآن کریم مورس بوکائلے کی زندگی کو بدل سکتا ہے، ان کے اندر بدلاؤ اور انقلاب لا سکتا ہے، ان کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر سکتا ہے، کیا وہ قرآن کریم ایک مسلمان کی زندگی کو نہیں بدل سکتا؟ ایک مسلمان کے اندر انقلاب پیدا نہیں کر سکتا؟ ضرور کر سکتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مورس بوکائلے میں اور ہم میں فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو پڑھا تو خوب غور و فکر اور تدبر و معانی کے ساتھ پڑھا، اور ایک ایک آیت پر انہوں نے خوب غور کیا، جس کے نتیجے میں ان کے سامنے ہدایت کے راستے کھلے، علوم و معارف کھلے، اور اس کے نتیجے میں وہ اسلام لے آئے۔
اور ہم جو ہے قرآن کریم کو پہلی بات تو یہ ہے کہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور پڑھتے بھی ہیں تو صرف تلاوت اور ثواب کی نیت سے پڑھ لیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن کریم کو تلاوت کرنے کا ثواب الگ ثواب ہے، قرآن کریم کو اگر صرف تلاوت کیا جائے تب بھی ثواب ملتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن قرآن کریم کے نزول کا مقصد صرف تلاوت نہیں ہے، بلکہ اس کتاب کے اندر غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے کہ باری تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے اندر کیا کہا ہے، بندوں سے کیا کہا ہے، بندوں سے کیا مطالبے کیے ہیں۔ قرآن کریم کے نزول کا مقصد یہی ہے کہ ایک ایک آیت پر غور کیا جائے، اس کے معنی مفہوم کو سمجھا جائے۔ اگر ہم قرآن کریم کو اس کے معانی، اس کے مفہوم کے ساتھ غور و فکر اور تدبر و معانی کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمارے سامنے بھی ہدایت کے راستے کھلیں گے، علوم و معارف کے ذخیرے ہمارے سامنے کھلیں گے، اور ان کی روشنی میں انشاءاللہ ہم بھی راہیاب ہو جائیں گے اور ہم بھی راستہ پا جائیں گے۔ یہ قرآن کریم ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر اور تدبر و معانی کے ساتھ اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں۔ آج کی دنیا میں قرآن کریم کے ہر زبان میں ترجمے ہو چکے ہیں، تفسیریں لکھے جا چکی ہیں، ٹرانسلیشن ہو چکے ہیں۔ اب یہ سوال بے معنی ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے قرآن کریم کو، ہم نابلد ہیں، عربی سے ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ ایک بیجا سوال رہ جاتا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، جو بھی زبان آپ کو آتی ہے اسی زبان میں آپ قرآن کریم کے ترجمے، اس کے معنی پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ کوشش کریں گے تو آپ کے سامنے ہدایت کے راستے کھلیں گے، علوم و معارف کے ذخیرے کھلیں گے، اور زندگیوں کے اندر بدلاؤ اور انقلاب پیدا ہوگا۔